वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है कि नोट जारी करने के जो तरीके हैं, यानी वो कहते हैं मेथड्स ऑफ नोट इशू, यानी जो आपके नोट इशू करने के तरीके हैं, नोट जारी करने के तरीके हैं, वो बेसिकली कौन कौन से हैं। तो कहता है कि मेथड्स ऑफ नोट इशू यानी नोट जारी करने के तरीके जो हैं वो कौन कौन से हैं। कहते हैं उसको डिस्कस करके बताएं, उसको एलेबरेट करें कि वो कौन से मेथड हैं, वो कौन से तरीके हैं जो आपके नोट जारी करने में इस्तेमाल होते हैं। तो कहता है बेसिकली स्टूडेंट आपके 3 मेथड्स हैं जिससे आप नोट जारी करते हैं। यानी वो कहता है कि कितने मेथड्स हैं, बेसिकली वो 3 मेथड हैं जिससे नोट जारी किए जाते हैं। सबसे पहले आपका आता है महीना हद का निज़ाम। सबसे पहले आता है आपका महीना हद का निज़ाम, फिर आता है मुतनासिब सरमाए का निज़ाम, फिर आता है कम से कम महफूज सरमाए का तनासब है। क्या है? कम से कम महफूज सरमाए का तनासब है। तो कहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ अदवार में नोट जारी करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए, जिसमें कुछ अहम तरीक़ों की तफसील दर्ज झैल है। कहता है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ दौर में यानी अदवार में मुख्तलिफ नोट जारी करने के जो मेथड्स है वो अपनाए हैं, जिसमें से कुछ तरीके अहम तरीक़ों की तफसील दर्ज झैल है। तो कहते हैं कि आपकी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसमें से कहता है कि उसमें मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं उसमें नोट जारी करने के जो तरीके हैं वो अपनाए हैं, जिसमें से कहता है कुछ की जो डिटेल है, जो डिस्कशन है वो हम लोग कर लेते हैं। तो कहता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ अदवार में नोट जारी करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं, जिनकी जो तरीके की तफसील है वो दर्ज झैल है। नंबर 1 पे वो कहता है कि नोट जारी करने में सबसे पहले आपका आता है महीना हद का निज़ाम, जिसको आप कहते हैं कि फ़िक्स जो है वो आपका पीरियड होता है वो है। फिर आपका सेकंड पे आता है मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। कौन सा आता है स्टूडेंट? यानी जो आपका मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है। फिर वो आता है थर्ड नंबर पे आता है कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम है, यानी महीना हद के निज़ाम के बाद आपका मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है। फिर कहते हैं कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम है। तो कहते हैं कि नोट जारी करने के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, बेसिकली हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जिस मेथड को डिस्कस करेंगे वो है महीना हद का निज़ाम, यानी आपकी जो महीना हद है वो कितनी लिमिट है जो आपकी नोट जारी करने की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो महीना हद है उसमें क्या क्या है। यानी महीना हद के निज़ाम में आपका महीना हद का निज़ाम है, उसमें हम मेथड्स को डिस्कस करें। नंबर 1 पे बात करते हैं महीना हद का निज़ाम। कहता है कि महीना हद के निज़ाम में हुकूमत बग़ैर धाती ज़र के नोट जारी करने की एक हद मुकर्रर कर लेती है। क्या होता है स्टूडेंट्स के इसमें ये जो मेथड है, इसमें आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि वो जो नोट जारी करने की एक लिमिट है, यानी कि दिस मेथड इज़ फिक्स्ड बाय लॉ। आप ये कह सकते हैं कि ये मेथड लॉ की तरफ से फ़िक्स होता है। यानी वो कहता है कि ये महीना हद का निज़ाम है जिसमें हुकूमत बगैर धाती ज़र के नोट जारी करने की हद मुकर्रर कर लेती है। तो क्या कहते हैं कि महीना हद का निज़ाम है जिसमें हुकूमत क्या करती है, वो आपके धाती ज़र के जो नोट है उसको जब वो जारी करती है, वो इशू करती है, तो एक हद मुकर्रर कर लेती है। तो वो कहती है कि वो एक लिमिट जो है वो लगा देती है, वो लिमिट मुकर्रर कर लेती है। उस लिमिट से ज़्यादा आप जो है वो नोट जारी नहीं कर सकते। तो कहता है कि महीना हद के निज़ाम में हुकूमत बगैर धाती ज़र के नोट जारी करने की हद मुकर्रर करती है। कहते हैं धाती ज़र के बगैर जो है वो एक नोट जारी करने की जो हद है वो मुकर्रर कर लेती है, यानी जो नोट जारी करने की जो लिमिट है वो हद है वो मुकर्रर कर लेती है। तो वो बेसिकली वो कहते हैं कि महीना हद का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, कह रहे सिस्टम जो आपका महीना हद का है, वो कहता है कि हुकूमत उसमें क्या करती है, बगैर धाती ज़र की नोट जारी करने की हद मुकर्रर करती है। यही जिसमें हुकूमत क्या करती है, धाती ज़र के बगैर जो है वो एक नोट जारी करने की जो लिमिट है वो फ़िक्स कर लेती है। यानी हुकूमत धाती ज़र के नोट बगैर करती है, यानी उसमें वो कहता है कि धाती ज़र नहीं मौजूद होता, यानी आपका जो मेटालिक रिज़र्व है उसकी एक जो लिमिट है वो मुकर्रर कर लेती है, उसके बगैर ही वो नोट जारी करने की हद मुकर्रर कर लेती है। लेकिन इस हद तक जायशुदा नोटों के लिए हुकूमती कफ़ालतों को महफूज किया जाता है। लेकिन बट सो वी कैन जो है वो कहते हैं आप जायशुदा जो नोट हैं उनके लिए हुकूमती कफ़ालतों को, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसको वो कहता है कि महफूज किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि महीना हद के बाद जायशुदा नोटों के लिए 100%
सोना महफूज रखना होता है, यानी कि 100% आपको गोल्ड जो है वो सेव रखना होता है। कहते हैं 100% आपको जो गोल्ड है वो अपने पास सेव रखना होता है। यानी तो वो बात करते हैं कि जो इस लेकिन एक जो हद की जारीशुदा नोटिस हैं उसके लिए हुकूमती कफ़ालत को महफूज किया जाता है। महीना हद के बाद जारीशुदा नोटों के लिए 100% सोना आप महफूज रखते हैं, यानी आपको जो है वो हम महफूज रखने की ज़रूरत पड़ती है, यानी आप उसको अपने पास महफूज रखते हैं। फिर कहते हैं महीना हद के बाद जारीशुदा के 100% महफूज रखना पड़ता है। नोट जारी करने का ये तरीका 1844 इंग्लिस्तान में मुतारफ़ कराया गया। कहते हैं कि नोट का इशूज़ ऑफ नोट करने का जो मेथड है वो बेसिकली 1844 में इंग्लिस्तान में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुतारफ़ करवाया गया। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो नोट जारी करने का ये मेथड है वो 1844 में इंग्लिस्तान में मुतारफ़ करवाया। बाद में नार्वे और जापान ने भी इस तरीका उतर कहते हैं आफ्टर दिस मेथड नार्वे एंड जापान जो है वो उसने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया। एडमिट दिस मेथड, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मेथड को अपना लिया या उसको तस्लीम कर लिया। तो वो कहते हैं कि बाद में नार्वे जापान ने इस तरीका को तैयार किया। खुशहाली के दौर में ये तरीका नोटों के गैर ज़रूरी फैलाव के लिए ब्रेक का काम करता है। कहते हैं कि महीना हद की जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसमें जो आपकी गवर्नमेंट है वो बगैर धाती ज़ैद के नोट जारी करने के यानी बीच साइड जो आपका मेटालिक रिज़र्व है उसकी एक लिमिट मुकर्रर कर देती है, लेकिन हो सकता है जारीशुदा नोटों की हुकूमती कफ़ालतों को महफूज किया जाता है। महीना हद के बाद जारीशुदा नोटों के लिए 100% सोना महफूज रखना ज़रूरी है। नोट जारी करने का कहते हैं ये जो मेथड है, ये तरीक़ाकार है, वो आपका 1844 इंग्लिस्तान में मुतारफ़ करा दिया गया था। फिर वो कहते हैं कि मुतारफ़ करवाया गया। बाद में नार्वे जापान ने भी इसके तैयार किया। शादी के दौर में मज़ीद का नोटों के ज़रूरी फैलाव के लिए ब्रेक का काम करता है। बेसिकली ये मेथड पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, उन्हीं में से कोई एक इसमें क्या करते हैं कि लिमिट फ़िक्स कर दी जाती है, कभी यूज़ ही नहीं हुआ ये वाला मेथड में। और मेरी बात सुने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक लिमिट लगाई है कि नोट छापने की तो 1 करोड़ है, लेकिन आपने 1 करोड़ 1 रुपया नोट भी छाप लिया तो वो एक्स्ट्रा लिमिट क्रॉस कर देंगे, तो इसके लिए आपको 100% रिज़र्व रखना पड़ेगा। यानी बेसिकली आप क्या करते हैं कि इस मेथड में आपको बगैर आप गोल्ड को रखे बगैर एक लिमिट मुकर्रर करते हैं और आप जो है वो अपने नोट को जारी करते हैं। लेकिन जब आप बेसिकली आप अपने नोट को जारी करते हैं, कहते हैं छापते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट आती है, यानी कहते हैं कि जारीशुदा नोट 100% महफूज रखना पड़ता है नोट। फिर वो कहते हैं कि अगर आप इससे नोट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिया कि एक मिसाल के तौर पर आपको लिमिट दी गई थी कि आपने करना है 1 करोड़ नोट छापना है, लेकिन आपने 1 करोड़ 1 रुपया नोट छाप दिया जो आपकी हद को क्रॉस कर गया, तो वो कहते हैं वो एक्स्ट्रा लिमिट्स क्रॉस कर देगा, तो 100% आपको अपने पास जो सोना है वो महफूज रखना पड़ेगा, यानी जो आपकी लिमिटेशन है वो क्रॉस हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि आपको 100% मेटालिक रिज़र्व अपने पास रखना पड़ेगा। फिर वो नंबर 1 पे बात करता है महफूजियत की। वो कहते हैं कि ये तरीक़ाकार जो है वो कहते हैं कि महफूजियत की ये बात करते हैं, कहते हैं ये तरीका जारीशुदा नोटों को ना सिर्फ महफूजियत फराहम करता है बल्कि जो ज़र की कदर है उसको भी इस्तेकाम रहता है। कहते हैं कि ये जो मेथड है, दिस मेथड नॉट ओनली टू प्रोवाइड सेव टू जो आप इशुएंस ऑफ द नोट्स, इट्स आल्सो जो है वो इट इज़ आल्सो स्टेबिलिटी इन मनी। वो कहता है कि जो आपका नोट है इशू करने का जो ज़र है उसमें वो इस्तेकाम भी पैदा करता है। तो कहता है कि ये तरीका जारीशुदा नोटों को ना सिर्फ महफूज फराहम करता है, ना सिर्फ सेविंग प्रोवाइड करता है, बल्कि जो ज़र की कदर है उसको इस्तेकाम भी करता है। यानी बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये तरीक़ाकार जो है वो आपका ज़र की कदर में इस्तेकामियत पैदा करता है। देखिए, आपकी अगर आपने 100 से ज़्यादा नोट छापे हैं तो वो आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो मुल्क की हालात भी आपके इससे ख़राब होंगे और इससे आपको खदशा रहता है। तो एडवांटेज में सबसे पहले हम देखा कि ये एक महफूज तरीक़ाकार है जिसमें आप ज़र की कदर को भी इस्तेकाम देता है और आपकी यानी जो आपकी इस्तेकामियत है वो कहते हैं कि ये तरीका ज़र ना सिर्फ ज़र की कदर का इस्तेकाम करता है बल्कि आपको जो माशी तौर पर मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से कीमतें और शहर मुबादला में मुस्किन रहती। कहते हैं कि ये जो मेथड है ये तरीक़ाकार है, ना सिर्फ आपकी जो ज़र की कदर है यानी जो आपके पैसों की जो कदर है, यानी जो आपकी मनी की जो वैल्यू है वो ना सिर्फ उसको स्टेबल करता है बल्कि जो मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करता है, यानी जो आपकी कंट्री है उसको सोशल तौर पर जो है वो स्टेबल करता है, जिसकी वजह से कीमतें और जो शरह मुबादला हैं वो मुस्तकिम रहती हैं, यानी वो चेंज नहीं होती हैं, यानी वो मुस्तकिम रहती हैं। तो वो इस चीज़ों की बात करता है। आगे आते हैं उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कहता है कि बेसिकली इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, नंबर 1 पे गैर मुवाफिक है, यानी ये एक आपका सूटेबल मेथड नहीं है नोट इशू करने का। वो कैसे कि नंबर 1 पे वो कह रहा है
کہ غیر موافق ہے کہ جدید دور کی بدلتی دنیا میں حکومتوں کو اپنے پروجیکٹس پورا کرنے کافی سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے اور تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جدید دور کی بدلتی دنیا حکومتوں کو اپنے پروجیکٹس پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ سرمایہ یعنی جو کیپٹل ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں آپ کا جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یہ ماڈرن ایج ہے وہ بدلتی ہوئی حکومتوں کی بدولت وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ تمام چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جدید دور کی بدلتی ہوئی حکومتوں کو اپنے پروجیکٹس پورا کرنے کے کافی سرمایہ کی ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے نوٹ جاری کرنے کا یہ جو میتھڈ ہے طریقہ کار ہے جدید دور کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غیر موافق سمجھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو جدید دور کی بدلتی حکومت ہے اپنے پروجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے کافی اسے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے یعنی اسے کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے یعنی جو آپ کا ٹائم ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم پیریڈ وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اس لیے نوٹ جاری کرنے کے طریقہ نئے دور کی معاشی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں اس میں لمٹ لگا دیتے ہیں، یعنی اس میں لمٹ فکس کر دی جاتی ہے، لیکن جب آپ ایک لمٹ فکس کرتے ہیں تو میری بات سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لمٹ فکس کرتے ہیں تو آپ کی جو معاشی ضروریات ہے اس کی معاشی ضروریات کے پیش نظر آپ اگر نوٹ چھاپنے بھی پڑے تو آپ نہیں چھاپ سکتے کیونکہ آپ کی ایک لمٹ لاگی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر موافق طریقہ کار ہے جو آپ کے دور کی معاشی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں دھاتی زر کی کمی ہے، نمبر 1 پہ کہتا ہے اس طریقہ میں بعض دھات کی اندرونی اور بیرونی دستیابی میں کمی ہونے کی وجہ سے زر کی رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس طریقہ میں اس میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کی جو مٹیلک ہے اس کی اندرونی انسائڈ اور آؤٹ سائڈ جو بیرونی دستیابی ہے وہ کہتے ہیں کمی ہونے کی وجہ سے زر کی رسد یعنی جو زر کی سپلائی ہے منی کی سپلائی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے ملک کی معیشت کو اس کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دھات کے اندرونی اور بیرونی دستیابی میں کمی ہونے کی وجہ سے جو آپ کی دستیابی میں کمی ہے اس کی وجہ سے زر کی جو قدر ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو رسد ہے وہ کم ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ملک کی جو معیشت ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کا جو میٹالک ریزرو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، آپ کا میٹالک ریزرو اس طرح سے ہے کہ جو دھات کی اندرونی بیرونی دستیابی ہے اس میں کمی ہونے کی وجہ سے زر کی جو سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے ملک کو معاشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو دھاتی زر ہے آپ کا میٹالک ریزرو ہے اس میں جو اندرونی بیرونی دستیابی ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو زر کی رسد ہے یعنی جو آپ کی منی کی سپلائی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ رک جاتی ہے، اس کے لیے ملک کی معیشت کو جبکہ ملک کی جو معیشت ہے جو اکانومی ہے اس میں اس کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار یہ جو میتھڈ ہے آپ کا غیر لچکدار ہے، کیا ہے وہ میتھڈ آپ کا، یہ میتھڈ آپ کا بیسیکلی غیر لچکدار ہے یعنی یہ آپ کی اس میں لچک موجود نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ نوٹ جاری کرنے کا یہ طریقہ یہ جو میتھڈ ہے وہ مقابلتاً کم لچکدار ہوتا ہے کیونکہ مقرر حد کے بعد نوٹ جاری کرنے کے لیے اتنی ہی قدر کا آپ کو سونا چاندی محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ حکومت آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ مقرر حد کو تبدیل بھی کر سکتی ہے جو اس کی کمزوری سمجھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ میں اس کی جو لمٹ ہے وہ بیسیکلی فکس کر دی جاتی ہے، یعنی نوٹ جاری کرنے کی جو آپ نوٹ ایشو کرتے ہیں اس میں آپ کی جو ایک لمٹ ہے وہ فکس ہے، کیونکہ اگر وہ نسبتاً وہ کیسے غیر لچکدار ہے، کہتے ہیں کہ یہ نسبت کم مقابلتاً لچکدار ہے کیونکہ مقرر حد کے نوٹ جاری کرنے کی طریقہ در کا آپ کو سونا چاندی محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں غیر لچکدار ہوتا ہے یعنی یہ لچکدار نہیں ہے، یہ مقابلتاً کم لچکدار ہوتا ہے کیونکہ مقرر حد کے بعد نوٹ جاری کرنے کے لیے اتنی ہی قدر کا آپ کو سونا چاندی محفوظ رکھ کر آپ کو سونا چاندی محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ حکومت مقرر حد کو تبدیل بھی کر سکتی ہے جو اس کو کمزوری سمجھی جاتی ہے، یعنی جو غیر لچکدار ہے وہ اتنا لچکدار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی لمٹ مقرر کی گئی ہے لیکن جب آپ اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو آپ کو سونا چاندی کا جو ریزرو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ حکومت مقرر حد کو تبدیل بھی کر سکتی ہے جو اس کی کمزوری کہتے ہیں اس کی کمزوری سمجھی جاتی ہے، بیسیکلی وہ اس کی جو مقرر حد ہے وہ اس کی کمزوری وہ سمجھتا ہے۔ سونے کا ذخیرہ نمبر 4 پہ وہ بات کرتا ہے کہ اس طریقے میں چونکہ ایک حد کے بعد جائے شدہ نوٹوں کے عوض سونا محفوظ رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ اس طریقہ کار میں اس میتھڈ میں آپ کو ایک حد کے بعد جائے شدہ نوٹوں کے عوض سونا یعنی ایک آپ کی جو لمٹ ہے وہ آپ نے لگا دی ہے اس کے مطابق آپ کو سونا محفوظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس طریقے میں بھی سونا کے دوسرے مقاصد کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ ایک حد کے بعد جائے شدہ نوٹوں کے عوض آپ نے جو نوٹ جاری کیے ہیں اس کے عوض آپ کو سونا محفوظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس طریقے میں بھی سونا کے دوسرے مقاصد کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں آپ کی جو سونے کا ذخیرہ ہے جو میٹالک ریزرو ہے جو گولڈ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک حد کے بعد جائے شدہ نوٹوں کے وہ سونا رکھتے ہیں، اس طریقے میں بھی سونا کے دوسرے مقاصد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس میتھڈ میں آپ کا جو گولڈ ہے وہ کسی آپ دوسرے میتھڈ میں یوز نہیں کرتے بلکہ آپ اسے اپنے ہی میتھڈ میں یوز کرتے ہیں۔ پھر وہ بات کرتا ہے کہ
سونے کا ذخیرہ کے بعد کہتا ہے کہ اس طریقے میں جو کہ کھاد بتا دی جاتی ہے اور آپ اس طریقے سے سونا کی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جو سونا ہے وہ آپ نے اسی پرپز کے لیے یوز کرنا ہے، آپ اس کو کسی دوسرے پرپز کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سونا کے دوسرے مقاصد میں آپ یوز نہیں کر سکتے، نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مہینہ حد کا زیادہ ہونا ہے، یعنی اگر مہینہ حد زیادہ ہو یا وقت کے ساتھ اسے بڑھا دیا جائے تو اس طریقے پر لوگ اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لمٹ تو آپ نے اس کے مقرر کر دی، ایک لمٹ لگا دی کہ آپ نے اس لمٹ سے کم یا زیادہ سونا جو ہے وہ جاری نہیں کرنا، یعنی اس پر لوگوں کا اعتماد یا کچھ بھی جو ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے تو لوگ اس پر لوگوں کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر مہینہ حد زیادہ ہو تو وقت کے ساتھ اسے بڑھا دیا جائے تو اس پر طریقے پر لوگوں کا اعتماد کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ کی لمٹ، یعنی آپ نے لمٹ لگائی ہے مہینہ حد کے نظام پر تو وقت کے ساتھ اسے بڑھا دیں تو اس طریقے پر لوگوں کا اعتماد کم ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ والا لیول ہے وہ اس پر جو ہے وہ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں لوگ جو ٹرسٹ ہے وہ نہیں کرتے۔ تجارتی ضروریات سے مطابقت نہ ہونا، یہ طریقہ مہنگا ہونے کی وجہ سے تجارتی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھی۔ یہ جو آپ کا میتھڈ ہے بیسیکلی اسٹوڈنٹ، یہ ایک آپ کا ایکسپینڈیچر میتھڈ ہے، یعنی آپ کا ایک مہنگا میتھڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تجارتی ضرورت سے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی جو آپ کی تجارتی ضرورت ہے، جو آپ کی کمرشل یا ٹریڈ نیڈ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کو پورا نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں یہ طریقہ مہنگا ہونے کی وجہ سے تجارتی ضرورت سے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی اس کی جو مطابقت ہے اس کے ساتھ وہ اسٹیبل نہیں رہتا یا مطابقت کے ساتھ وہ چینجنگ نہیں رکھتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ مہنگا ہونے کی وجہ سے تجارتی ضرورت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پھر نمبر 2 پہ کہتے ہیں متناسب سرمایہ کا نظام۔ اکارڈنگ ٹو اس میں آپ کو 30 سے 40% گولڈ جو ہے وہ سلور یا ریزرو رکھنا پڑتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے 1948 میں اسٹوڈنٹ اڈاپٹ ہوا تھا اور 23% سونا آپ اس میں آپ کو جو ہے وہ جاری رکھا، اس میں متناسب یعنی نوٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گولڈ سلور رکھنا پڑتا ہے تو یہ بیلنس سسٹم، بیسیکلی اسٹوڈنٹ اٹ از اے بیلنس سسٹم، اس میں ان وچ اکارڈنگ ٹو دا لا اس میں 30 to 40% گولڈ مسٹ بی ریزرو، آپ کو جو ہے وہ ریزرو رکھنا پڑتا ہے، وہ سیو رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار سب سے دس سسٹم فرسٹلی اڈاپٹ ان پاکستان 1948 آفٹر ریلیزنگ دا پاکستان، اس میں کہتے ہیں آفٹر ایگزسٹنگ پاکستان دس میتھڈ از یوز فرسٹ ٹائم ان 1948 اڈاپٹ ان پاکستان۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے جو یہ سسٹم ہے بیسیکلی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا جس میں 23% آپ نے سونا جو ہے محفوظ رکھا، اس میں آپ کو گولڈ اور سلور جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ بیسیکلی دس از اے بیلنس سسٹم آف پاکستان، کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بیلنس سسٹم ہے اور یعنی جو آپ کا یہ بیلنسنگ سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں متناسب سرمایہ کا نظام ہے، وہ بیسیکلی متناسب جو سرمایہ ہے وہ آپ کا کون سا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ متناسب سرمایہ کا نظام اس طرح سے ہے کہ آپ نمبر 2 پہ وہ جس میتھڈ کی بات کرتا ہے کہتے ہیں متناسب سرمایہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت مرکزی بینک ایک محسوس تناسب میں سونا اور چاندی رکھنے کے بعد نوٹ جاری کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کیا کرتا ہے کہ جو آپ کا مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ بیسیکلی ایک محسوس تناسب یعنی ایک محسوس آپ کا جو اسپیشل قسم کا تناسب ہے، یعنی محسوس تناسب ہے، اس میں وہ کیا کرتا ہے سونا اور چاندی رکھنے کے بعد نوٹ جاری کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نوٹ جاری کرنے کا یہ طریقہ موجودہ دور میں تقریباً دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دس میتھڈ موسٹلی یوز ان آل اوور دا ورلڈ، اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو نوٹ جاری کرنے کا یہ میتھڈ ہے بیسیکلی تمام دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دس میتھڈ از بیسیکلی یوزڈ ان دا آل اوور دا ورلڈ، کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے لیے عموماً محفوظ سرمایہ کے تناسب کی شرح 30 سے 40% ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ کی ریزرو ریشو ہے اس کی جو لمٹ ہے وہ تقریباً 3 سے 40% ہوتی ہے، یعنی مرکزی بینک 30 سے 40 روپے کا سونا یا چاندی رکھ کر 100 روپے کا نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میتھڈ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نوٹ جاری کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ تقریباً پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے عموماً جو محفوظ سرمایہ کا تناسب ہے، یعنی آپ جتنا سونا چاندی رکھ کر جاری کر سکتے ہیں وہ 30 سے 40% ہوتا ہے، یعنی مرکزی بینک 30 سے 40 روپے کا سونا یا چاندی محفوظ رکھ کر 100 روپے کا نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ 30 سے 40% سونا رکھے اور اس کے بعد نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے پہلی بار جرمنی میں 1876 میں 76 میں استعمال کیا گیا اور بعد میں کچھ اس پہ تبدیلیاں کی گئی۔ امریکہ نے 1914 میں سے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میتھڈ ہے وہ سب سے پہلے جرمنی میں اڈاپٹ ہوا تھا، یعنی اس میں یوز کیا گیا۔ پھر 1914 میں اسے امریکہ میں استعمال کیا گیا، یعنی اس میں کچھ چینجنگ ہو گئی، اس میں چینج استعمال ہونے لگ گئی، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ میتھڈ جو ہے وہ آپ کا
अमेरिका में यूज़ हुआ। तो कहते हैं कि नोट जारी करने के लिए अमूमन महफूज की तनासब की शरह 30 से 40% होती है, यानी मरकज़ी बैंक 30 से 40 रुपये का सोना महफूज रख कर 100 रुपये का नोट जारी करता है। यानी बेसिकली आपकी वो बताता है उनके तरीका सबसे पहले जर्मनी में 1876 में अडाप्ट हुआ, यानी यूज़ हुआ। फिर वो कहते हैं कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ करके अमेरिका ने इसे 1914 में इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज वो जो बता रहे हैं, यानी वो जो इसने इसका फ़ायदा बताया है वो क्या है। देखिए बेसिकली आपका ये बैलेंस सिस्टम है, ठीक है। अगर और ये आपका जो सिस्टम है उसमें आप तकरीबन 30 से 40% आपको सोना महफूज रख के आप नोट जारी कर सकते हैं। लचकदार, कहते हैं ये निज़ाम महीना हद के निज़ाम से ज़्यादा लचकदार है। दिस सिस्टम इज़ बैलेंसिंग एज़ कम्पेयर टू लिमिटेड जो सिस्टम है, वो कहते हैं कि ये निज़ाम जो है वो आपके महीना हद का जो पीछे वाला हमने पढ़ा है, कहते हैं उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा लचकदार है। मसलन अगर एक बैंक के पास 40 रुपये का सोना मौजूद है तो इसके बदले 100 रुपये का नोट जारी कर सकता है। कहते हैं अगर एक बैंक है उसके पास 40 रुपये का एक सोना 40 रुपये का सोना मौजूद है तो इसके बदले 100 रुपये का नोट जारी कर सकते हैं। आपको यही मैंने बताया कि अगर ये इसमें क्या होता है कि 30 से 40% आप सोना चांदी महफूज रख कर तो 100 रुपये का नोट जारी कर सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर एक बैंक के पास 40 रुपये का जो नोट है वो मौजूद सोना मौजूद है तो इसके बदले 100 रुपये का नोट जारी कर सकता है। यानी वो कहता है कि 100 रुपीज़ का नोट वो इसके बदले यानी इसके एवज़ वो जारी कर सकता है। जबकि महीना हद के निज़ाम में एक बैंक 40 रुपये के सोने के बदले 40 रुपये के नोट ही जारी कर सकता है। कहता है इस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि आप 40 रुपये के बदले आप 40 रुपये का सोना मौजूद है वो तो इसके बदले आप क्या करते हैं कि 100 रुपये का नोट जारी कर सकते हैं। जबकि आपका जो महीना हद का निज़ाम है उसमें एक बैंक 40 रुपये के सोने के बदले 40 रुपये का नोट ही जारी कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप 40 रुपये का सोना में रखते हैं और 100% का नोट जारी करते हैं। लेकिन जबकि महीना हद का निज़ाम है इसमें अगर आपने 40 रुपये के सोने रखे हैं तो आप 40 रुपये का नोट ही जारी कर सकते हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि ये आपका एज़ कम्पेयर टू दिस या एज़ कम्पेयर टू जो आपका पुराना मेथड है उससे ज़्यादा लचकदार इस तरीके से कि आप जितना सोना रखते हैं उससे के ज़्यादा नोट जारी कर सकते हैं। लेकिन जो महीना हद का निज़ाम है आप जितना का सोना रखते हैं उससे आप बदले 40 रुपये का कम नोट जारी कर सकते हैं। तो कहते हैं लचकदार का जो मेथड है वो ये बताता है कि महीना हद के निज़ाम से ज़्यादा लचकदार होता है। जैसे अगर एक बैंक के पास 40 रुपये का सोना मौजूद है तो इसके बदले 100 रुपये का नोट जारी कर सकता है। जबकि महीना हद के निज़ाम में एक बैंक 40 रुपये के सोने के बदले 40 रुपये के नोट ही जारी कर सकता है। यानी जो उसका नोट है वो कहते हैं उसके बदले ही वो नोट जो है वो जारी कर सकता है। नंबर 2 पे बात करते हैं महफूजियत की। कहता है कि इस निज़ाम के तक जो सोना महफूज किया जाता है वो ज़ायद नोटों के इजरा को रोकता है। कहते हैं कि इस मेथड में जो आप सोना महफूज रखते हैं, जो आप गोल्ड महफूज रखते हैं, बेसिकली वो कहते हैं वो ज़ायद जो आपके इशुएंस ऑफ द नोट हैं, वो ज़ायद नोट हैं उसके जारी करने के इजरा को रोकता है, जिससे फिर अफरात ज़र को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कहते हैं इस निज़ाम के तहत क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आप ज़ायद नोटों के इजरा करोगे, यानी आप ज़ायद नोट के जो इजरा हैं उसको नहीं कर सकते, इशुएंस आप नोट नहीं करते, जिससे आपकी कंट्री जो है वो इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। यानी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपकी कंट्री को आपको जो है वो अफरात ज़र को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो दो उसके एडवांटेजेस हैं, यानी वो बताते हैं कि महीना हद का निज़ाम ज़्यादा लचकदार है। मसलन अगर एक बैंक जो है वो अपने पास इतने पैसे रखता है तो उसके इतने पैसे खुद रखने की ज़रूरत होती है। फिर आगे अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यानी इसके जो नुकसानात हैं इस मेथड में। वो कहता है कि जो कितने आपको जो है वो मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी वो कहते हैं 68% बेसिकली वो जो नुकसानात हैं वो हम देखेंगे कि इसको आप जब यूज़ करते हैं तो आपको कितने नुकसानात को बेयर करना पड़ता है। नंबर 1 पर वो कहता है कि मैशत पर शराब की जो इकानमी जो इफेक्ट होती है, वो कहता है कि ये निज़ाम मैशत पर बुरी तरह से अंदाज होता है क्योंकि नोटों की ज़ायद रस्म मैशत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। कहते हैं ये जो सिस्टम है आपका बेसिकली ये नुकसानदार, कहते हैं ये जो सिस्टम है आपका बेसिकली नुकसानदाह है। कैसे है, कहते हैं मैशत पर बुरी तरह से अंदाज होता है क्योंकि ज़ायद नोटों की जो रसद है, आप जब देखें 100 रुपये के आपके पास सोना मौजूद है तो आप 100 रुपये का नोट जारी करें तो आप ज़ायद नोट जारी करें ना, तो कहता है ये नोटों का ज़ायद इजरा जो करते हैं वो
بیسیکلی نظام معیشت بری طرح سے انداز ہوتا ہے، کیونکہ نوٹوں کی جو زائد رسد ہوتی ہے یعنی آپ کی جو مور سپلائی ہے وہ آپ کی اکانومی کے لیے مشکلات یعنی جو اکانومی ہے اس کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں۔ غیر مستحکم قیمتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نوٹوں کا زائد اجرا حقیقتاً لوگوں کی قوت خرید کو کم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ زائد نوٹ کا اجرا کرتے ہیں اس میں جو حقیقتاً ہے یعنی جو ریالٹی ہے بیسیکلی وہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے یعنی جو بائنگ پاور ہے یعنی پرچیزنگ پاور ہے اس کی وہ قوت خرید کو کم کرتا ہے، جس سے ایک عام آدمی یعنی جو ایک کامن پرسن ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں غیر مستقیم قیمتیں بیسیکلی آپ کی وہ ہیں کہ نوٹوں کا زائد اجرا حقیقتاً لوگوں کی جو قوت خرید ہے یعنی جو بائنگ پاور ہے اس کو کم کرتا ہے، جس سے ایک عام آدمی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سونے کا ذخیرہ، کہتا ہے اس نظام کی خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں سونے کو غیر ضروری طور پر محفوظ کیا جاتا ہے جو کہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں آپ سونا جو ہے صرف ایک ہی پرپز کے لیے اس کو آپ جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، جو اس کی بیسیکلی خرابی ہے، اور اس میں سونے کو غیر ضروری طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے جو کہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں آپ سونا جو ہے وہ بیسیکلی آپ ایک یعنی جو ہے وہ بری طرح سے انداز ہوتا ہے، نوٹوں کی زیادہ رسد کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو سونے کا ذخیرہ کہتے ہیں اس نظام کی خرابی یہ بھی ہے یعنی اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ بھی ہے کہ سونے کو غیر ضروری طور پر محفوظ کیا جاتا ہے جو کہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سونا ہے آپ کا گولڈ ہے اس کو آپ غیر ضروری مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جو گولڈ ہے بیسیکلی آپ اس کو سونے کو غیر ضروری طور پر مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی آپ 100 روپے کا رکھ کر تو 40 روپے کا رکھ کر تو 100 روپے کا جاری کرتے ہیں، تو آپ کا جو سونا ہے اسے ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ اسے ایک ہی مقصد پرپز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں سونے کے ذخیرہ رکھنے کے بعد آگے بات آتی ہے نوٹوں کے اجرا میں کمی، یعنی کہ جو نوٹوں کا اجرا ہے اس میں کمی آتی ہے۔ کہتے ہیں اگر سونا کسی دوسرے ملک کو برآمد کر دیا جائے تو اسے نوٹوں کے اجرا میں غیر معمولی کمی واقع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو سونا ہے آپ کا جو ریزرو ہے اگر آپ اسے جو ہے وہ کسی دوسرے مالک کو برآمد کر دیں، کسی دوسری کنٹری کو دے دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنٹری ہے اس میں غیر معمولی کمی واقع ہوتی ہے۔ کیا کمی ہوتی ہے اس میں؟ آپ کی جو کنٹری ہے اس میں غیر معمولی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کا جو سونا ہے وہ اگر کسی ملک کو برآمد کرتے ہیں تو اس سے نوٹوں کے اجرا میں غیر معمولی کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا جو سونا ہے آپ کسی دوسرے مالک کو بیچ دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو نوٹس ہیں، آپ کے پاس جو ایشو نوٹس ہیں اس میں آپ کی غیر معمولی کمی ہو جاتی ہے، یعنی وہ کم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر معمولی کمی یعنی جو آپ کو دیکھنے کو نظر آتی ہے، یعنی آپ کی جو تمام چیزیں ہیں وہ نوٹوں کے اجرا میں کمی ہوتی ہے۔ جیسے نوٹوں کے اجرا میں آپ کی جو پرچیزنگ اس نوٹ میں اس میتھڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کی بائنگ پرچیزنگ پاور بھی آپ کے پاس جو رک جاتی ہے۔ آگے آتا ہے میتھڈ جو ہے نمبر 3 پہ، کم سے کم محفوظ سرمایہ کا جو تناسب ہے وہ کون سا ہے؟ منیمم ریزرو سسٹم جس کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کا کم سے کم محفوظ سرمایہ کا نظام ہے اس کو کہتے ہیں کہ منیمم ریزرو سسٹم کون سا ہے، یعنی جو آپ کا کم سے کم محفوظ سرمایہ کا تناسب ہے وہ کون سا ہے۔ تو کہتے ہیں گاڑی میں بریک ہے اور وہ ڈسک بریک ہو، یعنی دیکھیں یعنی منیمم ریزرو سسٹم کو کہتے ہیں کہ کم سے کم محفوظ، یعنی اگر آپ نے ایک لمٹ لگا دی اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بیسیکلی اس سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے، کفالتیں بھی یوز کرتے ہیں، لمٹ فکس کر دیتی ہے، گورنمنٹ سیکیورٹیز یا جتنا نوٹ چھاپ لے گی وہ ایک لمٹ فکس کر دیتی ہے۔ دیکھیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ جو سسٹم ہے سب سے کم یوز کیا جاتا ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں یہ سسٹم موجود ہے، یعنی ابھی کل جو آج کل جو پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے جو ان بیلنس سسٹم ہے اس میں بیسیکلی یہ سسٹم یوز ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کم سے کم محفوظ سرمایہ کا تناسب ہے، یعنی یہ جو سسٹم ہے یہ ان بیلنس سسٹم ایک اچھا سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ بیسیکلی یوز ہو رہا ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو کنٹری میں یوز ہو رہا ہے، بیسیکلی پاکستان میں یوز ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کم سے کم محفوظ سرمایہ کا نظام مرکزی بینک کو اجازت دیتا ہے کوئی مہینہ سرمایہ کو محفوظ کر کے اپنی مرضی سے جتنے چاہے نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ دس میتھڈ الاؤ ٹو سینٹرل بینک کین ایشو دا نوٹس وداؤٹ اینی انٹرپٹ
یک مہینہ سرمایہ کو محفوظ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں وداؤٹ انٹرپشن کے وہ کیا کہتا ہے کہ ایک تھوڑا سا جو سرمایہ ہے اس کو محفوظ کر کے جتنے چاہے نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ یہ محفوظ سرمایہ سونے چاندی اور زر مبادلہ کے علاوہ ان قسم کی چیزوں کی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا میٹالک ریزرو ہے یہ سیو کس کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا سونے، آپ کا چاندی اور آپ کا زر مبادلہ، یعنی کہتے ہیں آپ کا گولڈ، آپ کا سلور اور ایکسچینج جو ریٹ ہے اس کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں ان قسم کی چیزوں کی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ طریقہ، یہ میتھڈ جو ہے دسمبر 1965 میں کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1965 کے بعد یہ جو میتھڈ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے 1930 میں اور انڈیا نے 1957 میں اس طریقہ کو اختیار کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ محفوظ سرمایہ جو ہے وہ سونے چاندی اور زر مبادلہ کے علاوہ ان قسم کی چیزوں میں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ جو طریقہ ہے، یہ جو میتھڈ ہے وہ 1965 کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے 1930 میں اور انڈیا نے 1957 میں اس طریقہ کو اختیار کیا ہے، یعنی اس طریقہ کو اڈاپٹ جو ہے وہ 1957 میں انڈیا نے اس طریقے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نوٹ جاری کرنے کا جو طریقہ ہے ہالینڈ میں بھی کئی سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیس میتھڈ از یوز ان ہالینڈ اور ڈفرینٹ، اس میں کہتے ہیں کہ جو طریقوں سے جو استعمال کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جنوبی افریقہ نے بھی اس کو 1930 میں اور انڈیا نے بھی 1957 میں اس طریقہ کو اختیار کر لیا ہے۔ نوٹ جاری کرنے کا یہ جو میتھڈ ہے وہ ہالینڈ میں جو ہے وہ کئی طریقوں سے یا کہتے ہیں کئی سالوں سے وہ اس کو یوز کر رہا ہے۔ اس کے اگر ایڈوانٹیجز دیکھے جائیں تو اسٹوڈنٹ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ لچکدار ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ میتھڈ جو ہے وہ آپ کا لچکدار ہے۔ یہ طریقہ باقی طریقوں میں سب سے زیادہ لچکدار ہے کیونکہ اس طریقہ میں حکومت کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں دس میتھڈ از very elasticity has compared to other methods because this method fulfill the need of according to the time۔ اس میں کہتے ہیں گورنمنٹ کی جو حکومت کی بڑھتی ہوئی ضرورت ہے، اس میں کہتے ہیں according to time of the government یا according to the need of the government جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سستا طریقہ cheapest method، جو کہ اس طریقہ میں کم سے کم سونا، اس میں کہتے ہیں کہ چاندی زر مبادلہ محفوظ کر کے سرمایہ کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس لیے حکومت کم خرچ ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میتھڈ میں آپ کم سے کم، اس میں کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ٹو لمٹ، یعنی تھوڑا سے تھوڑا آپ کم سے کم سونا چاندی یا زر مبادلہ محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ حکومت کے لیے کم خرچ ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو میتھڈ ہے آپ کا ایک سستا چیپسٹ میتھڈ ہے۔ اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم سونا چاندی یا زر مبادلہ محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھتے ہیں، اس لیے یہ حکومت کے لیے کم خرچ ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دیس میتھڈ، یہ جو آپ کا ہے وہ کم سے کم سونا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو اس میں تھوڑے سے تھوڑا سونا اور چاندی یا زر مبادلہ محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھ لیتے ہیں، اس لیے حکومت کے لیے کم خرچ ثابت ہو، یعنی جو کم خرچ ہے وہ تھوڑا جو لمیٹیڈ ایکسپینڈیچر ہے اس کے لیے وہ یوز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ طریقہ باقی طریقوں سے زیادہ لچکدار ہے کیونکہ اس طریقہ میں حکومت کی بڑھتی ضرورتوں کے آسانی سے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ سستا طریقہ ہے جو کہ اس طریقہ میں کم سے کم سونا آپ لو جو ریزرو ہے، میٹالک ریزرو ہے وہ رکھتے ہیں، اور چاندی یا زر مبادلہ محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس لیے حکومت کے لیے کم خرچ ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کم خرچ آتا ہے، یعنی اس میں آپ کیونکہ آپ جو کم سے کم سونا چاندی کی یا زر مبادلہ محفوظ رکھ کے سرمایہ کے طور پر آپ رکھتے ہیں۔ آگے آتا ہے ڈس ایڈوانٹیجز، یعنی اس کے نقصانات کون سے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نوٹوں کا زائد اجرا، اس میں کہتے ہیں کہ ایشوز آف دا مور آف دا نوٹس، اس طریقہ میں ہمیشہ زائد نوٹوں کے اجرا خطرہ رہتا ہے جو بعد میں افراط زر کا باعث بن کر معیشت پر انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو آلویز ایسا ہوتا ہے کہ جو زائد نوٹ کا اجرا کرتے ہیں، یعنی ایشوز آف دا نوٹس ہیں، وہ آپ اس کا اجرا خطرہ رہتا ہے جو بعد میں افراط زر کا باعث بن کر معیشت پر انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو ہمیشہ ایشوز آف دا نوٹس کا ایشو رہتا ہے، یعنی آپ اس میں ہمیشہ زائد نوٹوں کے اجرا خطرہ رہتے ہیں، یعنی آپ کے جو نوٹس ہیں آپ ان کو زائد نوٹوں کے اجرا کا آپ کو خطرہ رہتا ہے جو بعد میں افراط زر کا باعث بن کر، یعنی بعد میں جو ہے وہ انفلیشن کا باعث بن کر معیشت پر انداز ہوتا نظر آتا ہے، یعنی کہ معیشت جو ہے وہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بری طرح اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ زر کی قدر بیسیکلی کیا ہے کہ کہتے ہیں نوٹوں کا زائد اجرا کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں بیسیکلی جب آپ بہت زیادہ نوٹ ایشو کرتے ہیں تو آپ کی جو کرنسی ہے وہ اس میں کمی آتی ہے، جس سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی، یعنی جو بائنگ پاور ہے اس سسٹم میں بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے، لوگ جو قوت خرید ہے وہ اتنی نہیں کر سکتے، یعنی جو لوگوں کی قوت خرید ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے۔ تو کہتے ہیں زائد زر کی جو قدر ہے، یعنی کہتے ہیں نوٹوں کا زائد
زائد اجراء کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس سے لوگوں کی قوت خرید میں یعنی جو لوگوں کی بائنگ پاور ہے، جو پرچیزنگ پاور ہے، اس میں کمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ نوٹوں کا زائد اجراء کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس سے لوگوں کی جو قوت خرید ہے، جو بائنگ پاور ہے، جو پرچیزنگ پاور ہے، وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اختیار کیا جانے والا طریقہ کہتے ہیں دسمبر 1965 میں تک پاکستان میں متناسب سرمایہ کا نظام استعمال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ متناسب سرمایہ کا نظام استعمال کیا جاتا تھا جو سب سے پہلے 1965 میں اس طریقہ کے تحت نوٹ جاری کرنے کے لیے 30% آپ کو ریزرو رکھنا پڑتا تھا، یعنی سونا، چاندی اور منظور شدہ زر مبادلہ کی صورت میں رکھا جاتا تھا اور باقی قیمتوں سے پورا کیا جاتا تھا، یعنی اس میں کہتے ہیں کہ قیمتی کفالتوں سے پورا کیا جاتا تھا۔ یعنی آپ سب سے پہلے جو کہتے ہیں 1965 میں جو متناسب سرمایہ کا نظام یوز ہوتا تھا، 1965 کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کم سے کم مہینہ حد کے سرمایہ کا نظام اپنایا۔ کہتے ہیں کہ 1965 کے بعد جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے کم سے کم مہینہ حد کے سرمایہ کا نظام اپنایا، یعنی اس کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھا، جس میں بینک کو نوٹ جاری کرنے کے لیے صرف قانونی مہینہ کم سے کم سرمایہ کو سونے، چاندی وغیرہ کی صورت محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ مزید یہ کہ کم سے کم مہینہ حد کو حکومت ضرورت کے تحت تبدیل بھی کر سکتی ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ آپ کی مہینہ حد کے نظام کو ضرورت کے مطابق تبدیل کر سکتی ہے، یعنی کم سے کم جو مہینہ حد ہے اس کے سرمایہ کے نظام کو بناتا ہے، جس میں بینک کو نوٹ جاری کرنے کے لیے صرف قانونی مہینہ کم سے کم سرمایہ کو سونے، چاندی وغیرہ کی صورت میں محفوظ کر لیتا ہے، یعنی وہ سیو کرتا ہے۔ مزید یہ کہ کم سے کم مہینہ حد کو بھی حکومتی ضروریات کے تحت بھی تبدیل کر سکتی ہے، یعنی اس میں چینجنگ لے کر آ سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بیسیکلی آپ کو جو پاکستان میں تیار کرنے جانے والا میتھڈ ہے وہ یہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ کی جو نوٹ جاری کرنے کے طریقے ہیں، یعنی جو میتھڈس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو میتھڈ آف نوٹ ایشوز میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک نے ہم نے 3 قسم کے میتھڈ کو ڈسکس کیا، مہینہ حد کے نظام کو، متناسب سرمایہ کے نظام کو، کم سے کم محفوظ سرمایہ کے نظام کو، جس کے ہم نے فوائد، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا۔ ہم نے ان تینوں سسٹم کو ڈسکس کرنے کے بعد جو کنکلیوڈ نکالا، یعنی اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی میں آپ زیادہ میٹالک ریزرو رکھتے ہیں تو اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز، کسی میں آپ کم رکھتے ہیں تو اس کا اپنا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔